تقدیر، قید خانے میں سکینہ کو جلائی تقدیر، رو رو کہنے لگی ہے میرے بابا شبیر، کیوں نہیں لیتے خبر آج ہوئی ہوں میں اسیر، آؤ اب میری تمہاری ہے ملاقات آخر، نصف شب تک بھی یہاں جینا ہے دشوار میرا، دیکھو بس آن کے اب آخری دیدار میرا، ہاتھ ملتی ہوں اور اب ہاتھ نہیں آتے تم، جان جاتی ہے میری اور نہیں آتے تم، کیا خطا میری جو تشریف نہیں لاتے تم، قیدیوں کو بھی نہیں قید سے چھڑواتے تم، کس سے ہم دکھا ہے بستی ہے ستمگاروں کی، کوئی سنتا نہیں فریاد دل افگاروں کی، کوئی سنتا نہیں فریاد دل افگاروں کی، کہتی تھی بانوں سے رو رو کے کہاں ہیں بابا، پاس ان کے مجھے بھجوا دو جہاں ہیں بابا، میرا آرام ہے بابا میری جان ہے بابا، کیوں میری آنکھوں سے اس وقت نہاں ہے بابا، کیوں سکینہ سے جدا ہونے کی تدبیر ہوئے، کیا گناہ مجھ سے ہوا کون سی تقصیر ہوئی، بان گودی میں لٹا کر لگی دینے لورے، اور تھپک کر لگی کہنے وہ نصیبوں پھوٹی، سو میری لاڈلی سو جا میری قیدی بچے، سو میری تشنہ جگر سو میری بھوکی پیاسے، سو میری تشنہ جگر سو میری بھوکی پیاسی، سو جائے فرقات شبیر میں رونے والے، سو میرے شاہ کی آغوش میں رہنے والے، تھی جو جاگی ہوئی بچی وہ کئی راتوں کی، سو گئی خواب میں بابا کی نظر شکل پڑے، دیکھتے ہی وہ انہیں خواب میں قدموں پہ گرے، شہ نے گودی میں اٹھایا تو یہی کہنے لگے، چین بن میرے پڑا آپ کو کیوں کرا بابا، صدقے میں اور میری جان بھی تم پر بابا، خوب پانی میری خاطر گئے لینے گھر سے، مجھ پہ کیا کیا ہوا اس عرصے میں اور تم نہ پھرے، شاہ نے چوم کے لب چھاتی پہ لپٹا کے اسے کہا ہے جان میری تجھ پہ یہ بابا صدقے، جو ستم مجھ پہ ہوئے کیا تجھے تحریر کروں، تو بھی دلگیر ہے اب کیا تجھے دلگیر کروں، قید نعرہ صلوات محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض الطیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ مسلسل سورہ مبارکہ آپ کے درمیان تلاوت ہو رہی ہے اور اسی سلسلے سے مسلسل یہ سلسلہ کلام آگے بڑھ رہا ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اب پیغمبر کے کفیل اور پیغمبر کا کس طرح سے نام رکھا گیا وہ ساری باتیں آپ نے کل سماعت فرمائی، اور میں نے یہ بات یہیں پہ کل روکی تھی کہ ساری کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب ابو طالب ہی نے سب سے پہلے رسالت مآب کا نام اتنے خلوص و محبت سے یہ نام محمد رکھا کہ اللہ نے اسے جزو کلمہ بھی بنا دیا اور جزو اذان بھی بنا دیا، اور آج یہ ہر جگہ نماز کے وقت میں ڈیفرنس ہے، کہیں نہ کہیں کسی وقت کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے اور اذان میں محمد کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ جناب ابو طالب کا خلوص ہے کہ 24 گھنٹے فضا میں محمد رسول اللہ گونج رہا ہے۔ اب میں نے یہ بات کہی تھی کہ محمد رسول اللہ کا یہ جو نام ہے یہ محمد نام جناب ابو طالب نے رکھا اور علی نام خدا نے رکھا۔ میری طرف دو۔ اللہ کا رسول جب ابو طالب کے گھر آیا تو ابو طالب نے اس کا نام محمد رکھا، ابو طالب کا بیٹا خدا کے گھر آیا تو ابو طالب نے خدا سے کہا اور خدا نے اس کا نام علی رکھا، اور آج تک کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا ہے کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ تو لکھا ہے کہ اس سے پہلے فلاں پیدا ہوا، مگر علی کے بعد سے لے کے آج تک 1500 سال سے میدان فضیلت میں علی تنہا کھڑے ہیں اور کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ اگر علی کی ماں دروازے سے گئی ہوتی تو نہ جانے کتنے راویوں کے بچے آج تک پیدا ہو چکے ہوتے، مگر وہ تو دیوار میں در بنا کے گئیں، لہذا پہلے در بنائیے پھر ولادت کی بات ہوگی۔ سب نے دیکھا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ عرب کا دستور تھا کہ سارے قبائل صحن خانہ کعبہ میں بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ انہی میں دیکھا کہ ایک محلہ بنی ہاشم سے نقاب پوش بی بی آئیں اور مجمع کو چیرتی ہوئی پشت کعبہ کے پاس رکن یمانی کے پاس آئیں اور کعبے کا پردہ پکڑ کے کہا، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ ہے کہ میری مصیبت کو آسان کر دے۔ مجھے افسوس ہوا کل اس لیے کہ وقت نہیں تھا اور فاطمہ بنت اسد کے سلسلے سے میں کوئی جملہ نہ کہہ سکا، مگر آئیے قرآن حکیم پڑھیے،
قرآن نے بڑی تفصیل سے جو باتیں سورہ مبارک مریم میں کی ہیں کہ جناب مریم کی ماں عشبہ نے منت مانی کہ اگر تو مجھے ایک بیٹا دے دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. چنانچہ جب ان کے شکم میں نور منتقل ہوا تو گئیں اور قرآن نے اس دعا کو قلم بند کر لیا. جناب مریم کی ماں فرماتی ہیں رب انی نظرت لک، اے پروردگار میں نے تیرے لیے منت مانی ہے، ما فی بطنی، جو بھی میرے شکم میں ہے میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. پڑھے لکھے افراد جانتے ہیں ما لا نفی جنس ہے، جس کا مطلب کہ حیثیت معلوم نہ ہو. ما فی بطنی، جو ہمارے شکم میں ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو ہمارے شکم میں ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہم تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. یعنی مریم معصومہ ہیں مگر ان کی ماں کو نہیں معلوم کہ شکم میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. مگر یہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہیں جو کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہے اس بیٹے کا واسطہ کہ میری مصیبت آسان کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انہیں نہیں معلوم ہے کہ شکم میں کیا ہے، علی کی ماں کو معلوم ہے کہ ہمارے شکم میں بیٹا ہے. دعا کیا کہ پروردگار اس مولود کا واسطہ یعنی اس بیٹے کا واسطہ ہے کہ میری مشکل کو آسان کر دے. چنانچہ دیوار شگافتہ ہوئی، اندر داخل ہو گئی. پورا واقعہ نہیں سنانا ہے. اتنے میں جب کفار مکہ دوڑے تو پھر وہ دیوار آپس میں آ کے مل چکی تھی. اب ایک شور مچا کہ ابو طالب کا حرم خانہ خدا میں، اب خانہ خدا میں پورے مکے میں ایک شور مچ گیا. سارے لوگ دوڑے ہوئے آئے. اب دروازہ کھول رہے، کھل نہیں رہا ہے. چابی لے لے کے آئے. ہر آدمی ایک دوسرے سے چابی چھین کے لگا رہا ہے کہ تالا کھل جائے، کنجی سے تالا کھل جائے. نہیں کھل رہا ہے. جس کنجی سے روز کھلتا تھا، جس چابی سے روز کھلتا تھا، 3 دن تک کفار مکہ کوشش کرتے رہے مگر تالا نہ کھلا. میں کہوں گا یہ تالا ہرگز نہیں کھلے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. یہ تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. چنانچہ 3 دن کے بعد جب رسالت مآب آئے تو پھر وہیں سے دیوار میں در بنا. اور پھر فاطمہ بنت اسد نکلی تو اس عالم میں کہ علی کے پیغمبر کے جب ہاتھ پہ دیا تو توریت سنایا، زبور سنایا، انجیل سنایا، قرآن سنایا. تو اب ایک ادب کا جملہ سنیے. فاطمہ بنت اسد جب گئی تھیں تو صدف گوہر بن کے گئیں، آئیں تو رحل قرآن بن کے آئیں. امیر المومنین آسمانی صحائف کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ علی کا نام، میں نے یہی بات کو روکی تھی کہ علی کا نام خدا نے رکھا، پیغمبر کا نام جناب ابو طالب نے رکھا، اور دادا کے بعد پوری کفالت پوری زندگی جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب نے کی. اس بات سے کسی کو کوئی انکار نہیں. بجائے اس کے کہ جناب ابو طالب کے فضائل اور مناقب کا قصیدہ پڑھا جاتا، لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں پالا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، مگر کلمہ نہیں پڑھے تھے. جبکہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ کلمہ پڑھا، مگر کہتے ہیں چونکہ بخاری میں یہ ہے کہ رسول اللہ آخری وقت میں رسالت مآب آخری وقت میں جناب ابو طالب کے گھر میں گئے اور گھر سے اس حجرے میں گئے جہاں وہ بستر استراحت پہ تھے اور کان میں جا کے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، فائدہ کیا ہے. آپ سے میں ایک بات پوچھوں، اتنی بات تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ کسی کے کان میں کوئی اس لیے کہتا ہے کہ دوسرا سن نہ پائے. اب اگر راوی نے سن لیا تو حکمت کا فائدہ کیا ہوا کہنے کا. مگر یہ دیکھیے دشمنی آل محمد کہ کسی کے گھر میں کوئی کیسے جا سکتا ہے. مگر پیغمبر ابو طالب کے گھر میں گئے، راوی پیچھے پیچھے، گھر سے کمرے میں گئے، راوی پیچھے پیچھے. کان میں کیا کہا اس بات کو بغض آل محمد کے لاؤڈ سپیکر میں کیچ کر کے امام بخاری نے نشر کر دیا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس بات کو پیغمبر نے تنہائی میں کہا اسے تو آپ نے نشر کر دیا، اور جس بات کو 2.5 لاکھ کے مجمع میں کہا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
غدیر کا پورا واقعہ اس کتاب میں نہیں ہے، جو سارے علماء نے نقل کیا صحابہ نے، غدیر کا پورا واقعہ نہیں ہے۔ اب میں چونکہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ہماتن گوش متوجہ ہو رہے ہیں، اب میں شروع کر رہا ہوں کہ غدیر کا واقعہ نہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، ہمارے یہی انڈیا میں دیہاتوں میں ہر آدمی کے پاس موبائل، ایک ایک نہیں دو دو، اور دو دو سم والا، ایک یہ کمپنی، ایک وہ کمپنی، ایک یہ کمپنی، وہ کمپنی۔ تو اتنی بات تو ہر بچہ اور بوڑھا سب جانتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات اشارے میں پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ موبائل کہاں زیادہ کام کرتا ہے نیٹ ورک، اور کہاں کم کام کرتا ہے؟ کہاں نیٹ ورک زیادہ کام کرتا ہے، کہاں کم کرتا ہے؟ کہ آپ جتنے اندر جائیے گا نیٹ ورک ساتھ چھوڑتا جائے گا۔ گھر میں گئے کم ہو گیا، کمرے میں گئے اور کم ہو گیا، تہہ خانے میں گئے اور کم ہو گیا۔ کہاں زیادہ کام کرے گا؟ کہ میدان میں زیادہ کام کرے گا، موسم صاف ہو تو زیادہ کام کرے گا، دھوپ نکلی ہو تو زیادہ کام کرے گا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ غدیر کے چٹیل میدان میں تو ان کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، بند کمرے میں اتنا کام کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک صاحب روڈ پہ کھڑے بھڑک رہے ہیں، ارے کمپنی خراب ہے اور نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے۔ اور کہا صاحب سب کے میں تو آ رہا ہے، آپ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اگر موسم صاف ہے، کھلا میدان ہے، اور آپ کے سیٹ میں نیٹ ورک نہ آئے تو یہ کمپنی کا نیٹ ورک پرابلم نہیں، آپ کا سیٹ خراب ہے۔ سیٹ خراب ہے۔ سارے لوگوں نے واقعے کو کیچ کیا، مگر انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نہیں لکھا، مگر اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے اتنی محنت کیا، یہ سب کیا، مگر چونکہ کلمہ نہیں پڑھا، لہذا جہنم میں استغفر اللہ اعظم باللہ گھٹنے گھٹنے ڈالے جائیں گے، اور پھر رسول اللہ دیکھتے رہیں گے۔ واہ! آخر میں جہنم میں گھٹنے گھٹنے جناب ابو طالب رہیں گے اور رسول اللہ دیکھتے رہیں گے، گھٹنے گھٹنے رہیں گے۔ اس دن اگر انشاءاللہ ہم رہے تو پوچھیں گے اللہ سے، پروردگار واہ کیا سزا دی اپنے محمد کے پالنے کی، کیا سزا دی اپنے محمد کے پالنے کی کہ آج گھٹنے گھٹنے ان کو تو نے جہنم میں ڈال دیا۔ مگر سنیے، ہمیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین نے کچھ چھوڑا ہوتا تو ہم کو کہنے کی ضرورت ہوتی۔ علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے ممبر سے، دوران خطبہ ایک شخص پونے سے کھڑے ہو کے کہتا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے باپ جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ علی نے غور سے دیکھا، کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری بات کا جواب دیا جائے، پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اب لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، پیچھے سے پھر دوسرے کونے سے ایک شخص نے کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے باپ جہنم میں جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھا۔ نہیں، تم بھی نوٹس لینے قابل نہیں ہو۔ پھر خطبہ شروع کیا، اتنے میں ایک صاحب آگے سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ علی نے مسکرا کے کہا یہی تو ہم منتظر تھے کہ اب تم بولو، یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ تم بولو۔ تو جیسے اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار، علی نے زانو پہ ہاتھ مار کے کہا انا قسیم الجنت والنار، میں ہی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کیا، اس نے علی کو کچھ نہیں کہا تھا، علی کے باپ کو کہا تھا، تو جواب بھی علی وہی دیں گے۔ اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے باپ جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ تو علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا قسیم الجنت والنار، میں ہی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، تو میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسلام خود ممنون ہے عمران کا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں کہنی ہے، لہذا ایک ایک بات کو زیادہ مجلسوں تک نہ لے جایا جائے، لہذا جناب ابو طالب کی بات میں یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں۔ مگر آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جنت جہنم، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے قرآن پڑھیے۔
اب جو میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں یہ پورے قرآن کی آیتیں میں سنا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا جنت، یہ ہے کیا جہنم، یہ ہے کیا قیامت۔ آئیے قرآن سے پوچھئے، سورہ مبارکہ الصافات میں جا کے ارشاد ہو رہا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَاهْدُوهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ لَا تَنَاصَرُونَ۔ قرآن سورہ مبارکہ صافات تفصیل سے قیامت کے منظر کشی کر رہا ہے۔ آئیے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور دیکھتا ہوں کل سے آپ ہماتن گوش ہے فضائل سننے کے تو اب بغیر کسی بریک کے فضائل سنا رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ صافات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ہُمْ يَنظُرُونَ۔ قیامت ایک افراتفری اور ایک للکار کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے ارے ڈوم مر افسوس، ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی دین ہے کہ جس دین کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن کہے گا احشروا والذین ظلموا، پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اس دین کے اوپر ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑو، ما کان یعبدون، ان کو بھی پکڑو جو اللہ والے کو چھوڑ کے اپنا بناتے تھے، وہدوہم الی الصراط الجحیم، اور ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور اسی راستے میں روک کے قفوہم انہم مسئولون۔ اب اسی پہ میں نے روکا ہے کہ اسی جہنم میں ڈالو نہیں، جہنم کے راستے پر چلاؤ اور روکو فرشتوں، ان سے سوال کرنا ہے، دنیا سے بچتے چلے آئے ہیں مگر آج ان کو جواب دینا ہے، انہم مسئولون، ان سے سوال کرنا ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی در منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی قفوہم انہم مسئولون، روکو ان سے سوال کرنا ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، ان کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں آپ۔ قفوہم انہم مسئولون، در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے اور کہا امام صاحب یہ بتائیے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں سوال ہوگا تو وہاں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ کتنی روٹیاں کھائیں، کئے پلیٹ چاول کھائے، روٹی چاول کا وہاں پہ سوال ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد وہ وفد وہاں سے نکلا اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام سے پوچھا مولا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ سوال ہوگا، ابھی آپ کے رگ و ریشے میں ولایت کا خون نہیں دوڑا، سنیے فضائل سن کے، مولا یہ بتائیے کہ وہاں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں وہاں جو گئے تھے تو انہوں نے کیا بتایا؟ نہیں توجہ کر رہے آپ، وہاں جو گئے تھے تو کیا بتایا؟ جملہ سنیے، کہا انہوں نے تو کہا اللہ نعمت کے بارے میں پوچھے گا کہ کئے پلیٹ چاول کھائے، کتنی روٹیاں کھائیں۔ امام نے مسکرا کے کہا اے بھائی جو کھلانے کے بعد پوچھتا ہے وہ بخیل تو ہوگا، خالق نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھو گے، جو کھلانے کے بعد پوچھے وہ بخیل تو ہوگا، خالق نہیں ہوگا۔ اللہ نے کھانے اور نعمتیں تو دیا ہی کھانے کے لیے کہ اسراف نہ کرو۔ اب آپ ہماری دعوت کریں اور جب ہم کھا کے چلنے لگے تو پوچھے آپ نے کئے پلیٹ بریانی کھائی، تو ہم کہیں گے نہ دعوت کیے ہوتے۔ ہماری غیرت کے خلاف ہے تو اللہ کیسے پوچھے گا کتنی روٹی کتنا چاول؟ امام فرماتے جو کھلانے کے بعد پوچھتا ہے وہ بخیل ہوگا، خالق نہیں ہوگا، بخیل ہوگا، خالق نہیں ہوگا۔ کہا مولا تو پھر وہاں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو امام فرماتے ان ولایت علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب میں فضائل پڑھنے میں بخل نہیں کر رہا ہوں تو آپ سننے میں بھی نہ کریے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب، وہاں جو قیامت میں سوال ہوگا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں۔ اب آئیے میں پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جس کے دل میں جتنی معرفت مولا کی ہوگی وہ اتنے وجد میں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے قیامت میں افراتفری اور ایک للکار اور ہنگامی کیفیت کا عالم ہوگا۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، لوگ ایک دوسرے کو کیوں نہیں مار کے کہیں گے ارے افسوس یہ قیامت کہاں ہے؟ ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے،
یہ قیامت کہاں ہے؟ ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے۔ اس کا مطلب کہ زندگی بھر قیامت کو کچھ اور سمجھے تھے، آج ان کا خواب الٹا ہو گیا، کہہ رہے قیامت کہاں ہے؟ یہ تو ھذا یوم الدین، یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو دین کا دن ہے۔ قرآن کہے گا قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ارے یہ تو دین کا دن ہے۔ قرآن کہے گا احشروا والذین ظلموا، پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اس دین کے اوپر ظلم کیا، ان کو بھی پکڑو جو ان کے ساتھی تھے، ما کانا یعبدون، جو اللہ والے کو چھوڑ کے اپنا بناتے تھے، وہدوہم الی الصراط الجحیم، ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ کس کو؟ مجرم تین ہوں گے، ہتھ کڑی ایک ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ارے افسوس یہ قیامت کہاں ہے؟ یہ تو دین کا دن ہے۔ یہ قیامت کہاں ہے؟ یہ دین کا دن ہے۔ ذاکر اور سامع میں ذہنی دوڑ ہوتی ہے اور مجلسیں سنتے سنتے آپ کے زیادہ تر ذہن پہنچ جاتے ہیں، کبھی نہیں پہنچتے تو ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کہنیاں مار کے کہیں گے افسوس یہ قیامت کہاں ہے؟ یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو دین کا دن ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اما یہ پورا قرآن دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ قرآن ہے دعویٰ، محمد اس کی دلیل ہے۔ قرآن ہے سوال، محمد اور آل محمد ہے اس کے جواب۔ آئیے میں حدیث سناؤں۔ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جب امیر المومنین جانے لگے تو پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی، 4 حدیث ایک ساتھ خندق میں فرمائی، کہا برز الایمان کل نہیں الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں پہچانا، کہا برز الدین کل ہی الی الکفر کلہ، کل کا کل دین کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، کہا نہیں پہچانا، کہا برز الاسلام کل ہی الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل کے کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ خندق میں پیغمبر نے علی کے 3 نام بتائے، کہا علی کل کا کل ایمان ہے، علی کل کا کل اسلام ہے، علی کل کا کل دین ہے۔ دنیا میں یہ تو کوئی کیسے دیکھیں نزاکت سمجھ، یہ پیغمبر کے جملے ہیں۔ پیغمبر نے علی کو مسلمان نہیں کہا، اسلام کہا، مومن نہیں کہا، ایمان کہا، صاحب دین نہیں کہا، آئین دین کہا۔ یہ تو کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ فلاں مومن بے ایمان ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایمان بے ایمان ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں مسلمان غدار ہے، بے دین ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام غدار ہے۔ پیغمبر نے دو پہ لگایا، علی کو مومن نہیں ایمان کہا، علی کو مسلمان نہیں اسلام کہا، علی کو صاحب دین نہیں کہا، آئین دین کہا۔ اب اس کا مطلب کوئی علی میں عیب نکالی تو وہ دین میں عیب نکال رہا ہے، ایمان میں عیب نکال رہا ہے، اسلام میں عیب نکال رہا ہے۔ تو اب آخری جملہ سنیے، پیغمبر نے علی کے 3 نام بتائے، کہا علی کا نام ایمان، علی کا نام اسلام، علی کا نام دین، علی کا نام دین، علی کا نام دین۔ اب پڑھو قرآن، پڑھو قرآن۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ارے یہ قیامت کہاں ہے؟ یہ تو دین کا دن ہے، علی کا دن ہے، علی کا دن ہے، علی کا دن ہے۔ جملہ سنیے، ھذا یوم الدین، ارے یہ قیامت آمد کہاں ہے؟ یہ علی کا دن ہے، یہ علی کا دن ہے۔ اب جو یہ لوگ تقریروں میں ڈراتے ہیں کہ قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، منو پتھر سے مارا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، لوہے سے دھکایا جائے گا، اما جن کے لیے ہوگا ان کے لیے ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے قیامت کیا ہے، قیامت نام ہے یوم علی کا، وہاں علی ڈے منایا جائے گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ھذا یوم الدین، قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے افسوس یہ تو دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی دین ہے کہ جس دین کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اللہ فرشتوں سے کہے گا احشروا والذین ظلموا، پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اس دین کے اوپر ظلم کیا، وازواجہم، ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑو، ما کانا یعبدون، اور ان کو بھی پکڑو جو اللہ والے کو چھوڑ کے اپنا کام کرتے تھے، وَاہْدُوهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْجَحِيمِ، اور ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور اسی راستے میں روک کے ان سے سوال کرو۔ الولایت علی ابن ابی طالب، اہل بیت، اور خاص طور سے امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں وہاں پہ سوال ہوگا۔ قیامت نام ہے یوم علی کا،
یہ علی ڈے وہاں کیوں منایا جائے گا؟ یہ علی ڈے وہاں کیوں منایا جائے گا؟ آپ ہند و پاک میں دیکھتے ہیں کہ کچھ تعطیلات ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے کالج کو بند رکھیں یا کھلا رکھیں، اپنے آفس کو کھلا رکھیں یا بند رکھیں، مگر کچھ ایسی تعطیلات ہوتی ہیں کہ اگر اس دن آپ نے بند نہ کیا تو دیش دروہی کہے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکاری آرڈر یہ ہے کہ آج تعطیل منائی جائے، لہذا اللہ کہے گا ہاذا یوم الدین، آج علی کا دن ہے۔ دنیا میں چاہے مانتے تھے یا نہ مانتے تھے، آج سرکاری آرڈر ہے کہ جشن علی مناؤ۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اب محشر ہوگا، میں آیتیں آپ کو صرف آج سناؤں گا، کل آپ فضائل اور سنیں گے کہ لایا جائے گا۔ اب سورہ مبارک ہے انبیاء، آیت کا نشان 111 و 12 ہے کہ ایک مرتبہ ہنگامِ محشر ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ارے یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو دین کا دن ہے، یہ تو دین کا دن ہے۔ اب آدم سے لے کے خاتم تک سارے لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے، اتنے میں آواز آئے گی فرشتوں کی کہ جاءت کل نفس ماہا سائق و شہید۔ جات، قرآن کہہ رہا جاءت کل نفس ماہا، وہاں کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جاءت کل نفس ماہا سائق و شہید، قیامت میں ہوگا کیا؟ تو قرآن نے دو لفظیں رکھی، کہ قیامت میں ہر شخص اپنے سائق کے ساتھ آئے گا اور اپنے شہید یعنی گواہ کے ساتھ آئے۔ ہر نبی کو قرآن نے سائق کہہ کے پکارا، آدم کے پیچھے ان کی امت، نوح کے پیچھے ان کی امت، ابراہیم کے پیچھے ان کی امت، پیغمبر کے پیچھے ان کی امت۔ جات کل نفس ماہا سائق و شہید، ہر شخص کے پیچھے اس کی امت ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کو ہم سائق بنا کے بلائیں گے، مگر کان کھول کے دنیا سنے، ہر نبی قیامت کا دن ہوگا سائق، مگر میرا مولا علی ہوگا قائد۔ نہیں، آج اتنا دل کھول کے آپ فضائل نہیں سن رہے ہیں۔ میرا مولا علی ہوگا قائد، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے یا علی انت قائد غر المحجلین، اے علی تم قیامت کے دن روشن پیشانی والوں کے قائد ہوگے۔ نہیں، ذرا جگیے، آپ علی قائد ہوں گے، سارے انبیاء سائق ہوں گے، علی قائد ہوں گے۔ ہمارا کوئی لغت نہیں لکھا ہے، عربی کے جتنے منجد ہو قاموس ہو جا کے دیکھیے کہ سائق کس کو کہتے ہیں، قائد کس کو کہتے ہیں۔ ہر نبی سائق ہوگا، علی قائد ہوں گے۔ سائق عربی میں اس چرواہے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا ہو، دمبیاں اور بکریاں جانور آگے آگے ہو اور وہ پیچھے سے سب کو ہکاتا چلے، مارتا چلے، کوئی دمبی ادھر نہ بھاگ جائے، کوئی بکری ادھر نہ بھاگ جائے، کوئی جانور ادھر نہ بھاگ جائے، تو سب کو ہکاتا ہوا چلے، اس کو سائق کہتے ہیں، اس کو سائق کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر نبی سائق ہوگا، اپنے امتیوں کو ہکا کے محشر کی طرف لے کے آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی سائق ہوگا۔ سائق اس چرواہے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، دمبیاں اور بکریاں جانور آگے آگے ہو، وہ پیچھے سے ہکاتا ہوا چلے۔ مگر جا کے لغت میں دیکھیں قائد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں علم ہو، خود آگے آگے چلے، مجمع پیچھے پیچھے دوڑے، خود آگے آگے چلے، مجمع پیچھے پیچھے دوڑے۔ اے مولا علی، یہ سارے انبیاء سائق کیوں ہیں، آپ قائد کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان انبیاء کو ڈر ہے کہ محشر میں کہیں ان کے امتی بھاگ نہ جائیں، بھاگ نہ جائیں، اس لیے یہ ہکا کے چل رہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے چاہنے والے غیبت میں جان دینے کے لیے تیار تھے تو آج صورت دیکھ کے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت تو بس علی کی مودت کا ہے ثمر، لگتا ہے تجھ کو پھر بھی برا یا علی مدد۔ اتنی سی بات پر تیرے تیور بدل گئے، میں نے تو صرف اتنا کہا یا علی مدد۔ اب قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اب اس کے آگے کی آیت سنیے۔ اب ہنگامِ محشر ہوگا، سارے لوگ آدم سے خاتم تک، اب علی قائد ہوں گے،
انبیاء سائق ہوں گے. اب اس کے بعد فرشتہ آگے بڑھے گا امیر المومنین کے پاس, آگے کہے گا مولا چلیے, مولا چلیے, اللہ نے آپ کے لیے قیامت روکے رکھی ہے. وَهَذَا يَوْمُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُوعَدُونَ, آج کا وہی دن ہے کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ لیا تھا. آج کا وہی دن ہے جس دن کا اللہ نے آپ سے وعدہ لیا تھا. اسی کو عربی میں کہتے ہیں مشیت. مشیت کے معنی ایگریمنٹ, مشیت کے معنی ہے معاہدہ. مثلا ہم سے ٹرسٹیوں نے بات کیا کہ آپ آگے 2 اشرے پڑھیے, ہم نے ہاں کر لیا تو ہمارے ان کے درمیان ہوا معاہدہ. اب ہم پہ واجب ہے کہ پڑھیں, ان پر واجب ہے کہ پڑھوائیں. فرشتے کہہ رہے ہیں جا کے مولا چلیے قیامت رکی ہوئی ہے. آج آپ میں اور خدا کے معاہدے کا دن ہے, مشیت کا دن ہے. قیامت کو اللہ نے روکے رکھا ہے, مشیت کا دن ہے. آواز قدرت آئے گی علی آؤ آؤ, ہم نے تمہارے لیے قیامت روکی ہے. ھذا یوم الذی کنتم بہ توعدون, اس لیے کہ آج معاہدے کا دن ہے. اس لیے کہ پہلے ہی دن علی اور خدا میں معاہدہ ہو گیا تھا کہ علی دنیا میں جو ہم کہیں گے اسے تمہیں کرنا پڑے گا. بستر پہ لیٹائیں گے تو لیٹنا پڑے گا, بدر میں آنا پڑے گا, احد میں آنا پڑے گا, خندق میں آنا پڑے گا, مباہلے میں جانا پڑے گا. دنیا میں جو ہم کہیں گے اسے تمہیں کرنا ہوگا. آج آخرت میں جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے. آج جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے. یہ آج مشیت کا دن ہے, آج یہ مشیت کا دن ہے. آئیے آپ کے لیے ہم نے قیامت کو روکے رکھا. یقین جانیے کبھی یہ جنت ونت کے چکر وکر میں مت پڑیے گا جی, بس اہل بیت سے متمسک رہیے. جنت کوئی چیز نہیں ہے, غالب نے کہا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. بس جنت وہی ہے جہاں ان کے قدم ہیں, وہی جنت ہے. نہیں میں خطابت نہیں کر رہا ہوں. قیامت رکی ہوئی, اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی. شاید ابھی کچھ اور ہو, فرمان فاطمہ بلند تر صلوات. آئیے میں حدیث آپ کو سناؤں. جناب فضا کی سوانح عمری پہ کتاب ہے, فارسی میں بھی, عربی میں, اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک دن جناب سلمان فارسی زہرا کے دروازے پہ آئے اور سلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ آج میں فضا سے ملنا چاہتا ہوں. فضا دروازے کے اونٹ کے پاس آئی. سلمان ایمان کے 10 درجے بے فائز پیغمبر کے صحابی, فضا فاطمہ کی کنیز. سلمان آئے, کہا فضا سے ملنا ہے. فضا دروازے کے اونٹ میں آئی. کہا سلمان کیا بات؟ کہا ہم فضا تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے کہ تم جنت میں جاؤ گی, اس لیے کہ تم نے فاطمہ کو پالا ہے, حسنین کو پالا ہے, اہل بیت کی بڑی خدمت کیا ہے, لہذا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گی. فضا کے توریوں پہ بالا کا سلمان کیا کہا؟ تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں جائے گا. سلمان گھبرا کے کہتے بی بی آپ؟ کہا سلمان کیا کہتے ہو, میں تو جنت میں رہتی ہی ہوں. فاطمہ کا گھر ہی تو جنت ہے. جہاں فاطمہ ہو, علی ہو, حسن اور حسین ہو, وہ گھر جنت ہے. آپ منتظر رہیے گا جنت میں جانے کے لیے. ہم جنت میں رہتے ہی ہیں. فاطمہ کا گھر جنت ہے, جہاں یہ لوگ ہوں, جہاں یہ ذوات مقدسہ ہوں. اسی لیے ہم نے اس آستانے پہ سجدہ کیا. اس لیے کہ ہم نے جب قرآن و حدیث پڑھا اور تاریخ کا مطالعہ کیا تو جھوٹ میں بھی کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم وہاں کام آئیں گے. کسی نے نہیں کہا کہ ہم قبر میں آئیں گے, کوئی روایت دکھا دیجئے. کسی نے نہیں کہا کہ ہم محشر میں کام آئیں گے. کسی نے نہیں کہا ہم کوثر پہ کام آئیں گے. کسی نے نہیں کہا ہم جنت کے دروازے پہ کام آئیں گے. ہاں اگر نعرہ لگایا تو یہ لگایا ہم کو مانو ورنہ قتل کر دیں گے, ہم کو مارو ورنہ گھر جلا دیں گے, ہم کو مانو ہم دولت دے دیں گے. وہاں کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. وہاں کا وعدہ کیا ہے تو آل محمد نے کیا, ان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. کہا محشر میں ہم ہوں گے, کوثر پہ ہم ہوں گے, جنت کے دروازے پہ ہم ہوں گے, شافع محشر ہم ہوں گے. انہوں نے وہاں کا وعدہ کیا اور ہم کو وہاں جانا ہے, اس لیے پہلے ہی دن سے ہم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا. سنیے آپ کیوں, اس لیے کہ جو میرا موضوع ہے وہ سنیے. جنت, کوثر, سلسبیل سب کے مالک آل محمد ہیں. کہ ھذا یوم الذی کنتم بہ توعدون, آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کا اختیار ہم نے آپ کو دیا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو ہم نے کہا وہ آپ نے کیا, آج آخرت میں جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے.
اصل میں بات لوگ سمجھتے نہیں، ذرا سمجھیے آپ، بات سمجھتے نہیں. ہر جگہ شرک کا ڈر لگا رہتا ہے. علی سے مت مانگیے شرک ہو جائے گا، فاطمہ سے نہ مانگیے، اہل بیت سے نہ مانگیے، شرک شرک. بات نہیں سمجھے. اللہ سے اللہ سے اللہ سے، ارے ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، بس تھوڑا سا معاملہ سمجھنے کا ہے. دنیا سمجھ، ہم بھی خدا ہی سے مانگتے ہیں. مانگتے خدا سے ہیں. اب آپ نہ جانے کیا سمجھیں، مانگتے خدا سے ہیں، ملتا علی سے ہے. ہاتھ ادھر اٹھاتے ہیں، ملتا ادھر سے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں فقیر کا ایک مزاج ہے. فضائل سنیے، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے فقیر کا اپنا ایک مزاج ہے. فقیر کا اپنا ایک مزاج ہے پوری دنیا میں. کہیں چلے جائیے شرق و غرب، پوری دنیا میں فقیر کا ایک مزاج ہے. سائل کا کام صرف اتنا ہے، اس کا مزاج ہے کہ اس کا سوال پورا ہو جائے. آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی سائل دروازے پہ آیا، اس نے کہا بھیا 10 روپے ہم کو دے دیجئے. 5 سال کا بچہ نکلا، چاہے 8 سال کا جوان نکلا، چاہے بوڑھا نکلا، جس نے 10 روپیہ اس کو دے دیا، اس کو دعا دے کے چل دیا. سائل کا مزاج یہ ہے کہ اس کے سوال پورا ہو جائے. نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج تک کبھی سائل نے یہ پوچھا 5 سال کا بچہ نکلا ہو کہ تم مالک ہو کہ کرایہ دار ہو، مہمان ہو کہ میزبان ہو؟ کوئی پیسہ دینے کے لیے نکلا ہو، پوچھا ہو آپ آنر ہے کہ کرایہ دار ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے کہ کرایہ دار ہے کہ مالک ہے؟ اس سے کیا مطلب کہ مسافر ہے کہ کرایہ دار ہے؟ اور جس نے پیسہ دیا اسی کو مالک سمجھا، اسی کو دعا دے کے چلا گیا. جس نے اس کی حاجت پوری کیا اسی کو اس نے مالک سمجھا. اس سے یہ بحث نہیں ہے کہ کرایہ دار ہے کہ مالک ہے، مسافر ہے کہ حاضر ہے. بھائی جس نے پیسہ دیا اسی کو مالک سمجھا. ہم بھی گئے تھے مانگنے خدا کے گھر، اللہ کے گھر سے علی کو نکلتے دیکھا. مانگنے گئے تھے خدا کے گھر، خدا کے گھر سے علی کو نکلتے دیکھا. اب آپ کو زیادہ فکر ہے تو علی سے کہہ دیجئے کہ کسی کی حاجت کو نہ پوری کریں. جس دن سے اس جگہ سے ملنا بند ہو جائے گا ہم مانگنا بند کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مگر اصل میں یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں، کہنے کی ہیں، پکارتے سب انہی کو ہیں. بس یہ ہے کہ ہم خوشی میں بھی پکارتے ہیں، غم میں بھی پکارتے ہیں، اور لوگ صرف مصیبت میں پکارتے ہیں. اور لوگ صرف مصیبت میں پکارتے ہیں، ہم ہر وقت پکارتے ہیں، رنج میں، غم میں، خوشی میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، ہر وقت امیر المومنین کو پکارتے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے. دیکھیں دنیا میں دوستی جوڑنے کا شوق سب کو ہے. بڑوں سے سب رشتے جوڑتے ہیں، چھوٹوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑتا. بڑوں سے، بڑے آدمی سے سب اپنے رشتے جوڑتے ہیں، غریب سے کوئی رشتہ نہیں جوڑتا. بڑا آدمی تھا مر گیا، اس کے بیٹے سے، ارے صاحب آپ کے ابا ہم کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے، آپ کے باپ ہمیں بہت چاہتے تھے، آپ کے بھائی ہمیں بہت وہ تو خط تو رکھنے کا اب رواج نہیں ہے، ورنہ ایک بکس ان کا خط، ایک اٹیچی ہمارے پاس ہوتا. اور فلاں بہت مانتے ہیں، روز ہمارا آنا جانا ہے، فلاں ہے ٹھکا ہے. ہم نے کہا صاحب ہم بھی آئے ہیں پہلی بار دبئی میں، فلاں صاحب کو بہت مانتے ہیں. کہا ہاں مانتے ہیں، مگر کبھی ہم نے ان کے ساتھ آپ کو دیکھا نہیں. کہا وہ آنا جانا نہیں مگر مانتے بہت ہیں. ہم نے کہا ذرا ان سے گاڑی مانگے، دن بھر ٹہلا جائے. کہا مولانا یہی تو خاص بات ہے، وہ اپنی گاڑی کسی کو نہیں دیتے، اپنا سامان کسی کو چھونے نہیں دیتے. تو مزاج سمجھا آپ نے؟ غیر جو ہے وہ گاڑی کو چھو نہیں سکتا، غیر جو ہے وہ قیمتی سامان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر وہی ان کا بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، کزن ہو، رشتہ دار ہو، لے کے گیا 50 لاکھ کی گاڑی، لڑ گئی، فون کیا بابا گاڑی لڑ گئی. کہا لڑ گئی مگر تم تو سلامت ہو نا. کہا ہاں. کہا لڑنے دو کوئی بات نہیں. لڑ گئی 50 لاکھ کی گاڑی، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ کہا نہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ غیر گاڑی کو ٹچ نہیں کر سکتا، مگر اپنا بیٹا توڑے پھوڑے جو چاہے کرے اپنا ہے. غیر چھو نہیں سکتا، اپنا توڑے پھوڑے چاہے جو چاہے کرے. ہے کسی کائنات میں مجال کہ نظام پروردگار میں دخل اندازی دے؟ کسی کی ہمت ہے کہ چاند کے قمقمے کو ہاتھ لگائے؟ کسی کی ہمت ہے کہ سورج کو چھوئے؟ کسی کی ہمت ہے کہ ستارے کو ہاتھ لگائے؟ مگر جو اپنے ہیں جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جب چاہے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ جھکا دے. خدا کہے گا اپنے ہاتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ہائے کوئی صاحب تو جائیے ذرا چاند کو چھو کے دکھائیے، اللہ کے نظام میں کسی طرح کی دخل اندازی دیجئے، سورج کو پلٹائیے، ستاروں کو چھوئیے تو پتہ چلے گا نظام کائنات میں کسی طرح کو کوئی دخل دے۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب چاہے چاند کے ٹکڑے کہیں، جب چاہے سورج کو پلٹائیں، جب چاہے ستارے کو اپنی ڈیوڑھی پہ اتار دیں، جب چاہے کائنات ان کی گردش پہ چلنے والی۔ کیوں؟ اپنے ہیں جو چاہے کریں، اپنے ہیں جو چاہے کریں، انہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو چاہے کریں۔ جب چاہے اشارہ کریں گے، اگر ابو جہل کہے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے، سورج کو پلٹا کے دکھا دیں گے۔ اور آخری جملہ سنیے، اور اگر مدینے والے زیادہ رسول اللہ کے پاس آئیں گے تو ہم ستارے کو بھی اتار کے دکھا دیں گے، ستارے کو بھی اتار کے دکھا دیں گے۔ جب شہزادی کا سن 9 سال کا ہوا، واقعہ آپ کا سنایا ہے، مگر جو اس میں خاص بات ہے وہ سنا رہا ہوں کہ سب آتے رہے مسجد میں ایک پرزی لے کے، یا رسول اللہ یہ رشتہ، یا رسول اللہ یہ رشتہ، یا اچھا رسول اللہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ غصے میں آتے کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھیے، اپنا صورت دیکھیے، بس جیب میں رکھتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، رٹا رٹایا جملہ رسول اللہ کا، جتنی پرزی آئے تھوک بھاؤ سے جیب میں رکھ لیں۔ ہم مالک نہیں ہے، خدا مالک، ہم مالک نہیں ہے، خدا مالک ہے۔ اب یہ سب مسجد کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے کرنا دھرنا ہے نہیں، کہتے ہیں خدا مالک ہے، لڑکی ان کی ہے، خدا سے کیا مطلب؟ کرنا دھرنا ہے نہیں اور خدا مالک ہے، بیٹی ان کی ہے، خدا سے کیا مطلب؟ تو پہلے ہی دن ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اگر رسول اللہ کچھ ٹالیں گے بھی تو خدا پہ ٹالیں گے، امت پہ نہیں ٹالیں گے۔ کہ خدا مالک ہے، خدا مالک ہے۔ اب جب زیادہ دشمنیاں بڑھنے لگیں تو سجدے میں سر رکھا، کہا پروردگار یہ سب تو دشمن ہو رہے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، اب اعلان کر دیجئے آج کہ جس کے دروازے پر ستارہ گھر پہ اترے گا فاطمہ سے اسی کا عقد ہوگا۔ پیغمبر نے مسجد میں اعلان کر دیا خطبے میں کہ اللہ نے کہا بات تحفہ درود و سلام کے کہ آج رات میں جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا فاطمہ سے اسی کی شادی ہوگی۔ اب یہ سارے لوگ ڈینٹ پینٹ ہو کے اپنے اپنے بالا خانے پہ گئے اور نصف شب کے بعد زہرہ چلا۔ دیکھیے بلندی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب چیز کوئی بلندی پہ ہوتی ہے تو ہر آدمی کے سیدھائی میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ انڈیا میں سوئیں گے تو چاند آپ کی سیدھائی میں ہوگا، یہاں سوئیں گے تو یہاں ہوگا، امریکہ والے کے اس کی سیدھائی میں ہوگا۔ تو بلندی کی خاصیت یہ ہے کہ جو چیز بلندی پہ ہوتی ہے وہ ہر آدمی کے سیدھائی میں۔ اب جب ستارہ چلا تو پورے مدینے والوں کو لگا کہ ہمارے ہی گھر پہ آ رہا، آیا 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 آ گیا۔ اب یہ 35 بار فاطمہ نے اللہ اکبر کہا، ستارہ مدینے میں آ گیا۔ اب ایک مرتبہ اس نے سب کے گھروں پر سے راؤنڈ لگانا شروع، سب نے کہا آیا، بالکل گیا، بالکل گیا، گیا، اب بالکل گیا۔ کہنے لگے بالکل کیوں گیا؟ ارے کہا دیکھ نہیں رہے وہ در علی پہ جا کے جھک گیا۔ کہا ہو سکتا ہے جیسے ہمارے گھروں سے واپس چلا ہے ویسے وہاں سے بھی واپس آئے۔ کہا دماغ خراب ہے، کوئی فضیلت وہاں سے واپس آئی ہے جو آئے گی؟ کوئی فضیلت وہاں سے واپس آئی کہ جو واپس آئے گی؟ لہذا جب فاطمہ نے دیکھا تو کہا الحمدللہ الحمدللہ، کیا رشتہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ستارہ جب اپنی منزل کی طرف گیا تو کہا سبحان اللہ، یہی ہمارے یہاں تسبیح فاطمہ ہے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تسبیح فاطمہ ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جائیے دیکھیے ہر آدمی کے ہاتھ میں تسبیح دکھائی دے گی، ہاتھ کسی کا ہو مگر تسبیح فاطمہ کی ہے۔ مصلی کسی کا ہوگا، تسبیح فاطمہ کی، مصلی آدم کا تسبیح فاطمہ کی، مصلی ابراہیم کا تسبیح فاطمہ کی، مصلی موسیٰ کا تسبیح فاطمہ کی، مصلی رسالت مات کا تسبیح فاطمہ کی ہوگی۔ ہر مصلی میں تسبیح فاطمہ کی ہوگی، اور ہمیں تو خاص تسبیح سے رغبت ہے، قسم خدا کی کبھی کبھی جلدی ہوتی ہے اور اسٹیشن وغیرہ پہ نماز پڑھ لیجئے اور تسبیح نہ گن پائیے تو ایسا لگتا ہے کہ عبادت میں مٹھاس نہیں پیدا ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بغیر تسبیح فاطمہ کے عبادت میں کسی طرح کی مٹھاس نہیں پیدا ہوتی، بغیر تسبیح فاطمہ کے عبادت میں کسی طرح کی مٹھاس نہیں پیدا ہو پاتی۔ بس میں نے روکا، مگر یہ
सहाय सित्ता की रवायत सुनिए कि मस्जिद नबवी में जब पैगंबर नमाज सुबह की नमाज पढ़ने के लिए आते थे तो एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन 6 महीने या 9 महीने तक वो पैगंबर का दरवाजा था, यह फातिमा का दरवाजा था, सामने मेहराब था। पैगंबर निकलते थे और बराह रास्त नमाज सुबह के लिए फातिमा के दरवाजे पे आते थे और कहते थे, ए फातिमा, फातिमा के अहले बैत तुम पे सलाम। उसके बाद मेहराब में आके नमाज पढ़ाते थे। सुन्नत पैगंबर यह है कि पहले सलाम बाद में नमाज, पहले सलाम बाद में नमाज। 9 महीने तक फातिमा के दरवाजे पे पहले सलाम करते थे, बाद में नमाज पढ़ते थे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप साहिब शरीयत हैं, ये नमाज अल्लाह की है, पहले नमाज पढ़िए बाद में अपनी बेटी के दरवाजे पे सलाम करिए। कहा नहीं, खबरदार, पहले सलाम बाद में नमाज, पहले सलाम बाद में नमाज। हमने कहा क्यों? कहा ताकि उम्मत को पता चल जाए कि अगर ये घर ना होता तो ये नमाज नमाज ना होती, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि यह घर ना होता तो यह नमाज नमाज ना होती। हमारी नमाज मुकम्मल जाके होती है सलाम पे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हमने कह दिया तो नमाज मुकम्मल हुई। हमारी नमाज मुकम्मल उस वक्त होती है जब हम सलाम फेर लें। मोहम्मद की नमाज शुरू उस वक्त होती है जब फातिमा को सलाम करें। हमारी नमाज मुकम्मल होती है जब सलाम पढ़ लें, और पैगंबर की नमाज सलाम से शुरू होती है। दुनिया में ज़हनी अज़ियत सबसे बड़ी अज़ियत है, दुनिया में ज़हनी अज़ियत सबसे बड़ी अज़ियत है। क्या दुनिया ने यह नहीं देखा था कि 9 महीने तक रिसालत माब इस दरवाजे पे आके सलाम करते थे? क्या नहीं देखा था कि इस दरवाजे का कितना एहतराम करते थे? यही वजह है कि एक दिन का यह वाकया है कि जैसे ही अमीरुल मोमिनीन घर के अंदर दाखिल हुए, देखा शहजादी फातिमा रो रही हैं और सहने खाना में टहल रही हैं। अली ने पूछा क्या बात? काबुल हसन आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कहा बताइए क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? काबुल हसन, मबुल हसन, मैंने सुना है कि मेरे बाबा की वफात के बाद लोग आपको सलाम नहीं कर रहे, क्या यह बात सही है? क्या यह वाकया सही है कि मेरे बाबा की वफात के बाद लोग आपको सलाम नहीं कर रहे? अली चीख मार के रोए, अली जैसा साबिर, और कहा बिनते रसूल, अगर इतनी बात होती तो मुझे सदमा न होता, सच्चाई कुछ और है। कहा बताइए वो सच्चाई क्या है? कहा सच्चाई यह है कि आपके बाबा की वफात के बाद जब मैं मदीने के गलियों में चलता हूं तो लोग मुझे देख के रास्ते बदल देते हैं, और अगर मैं किसी को सलाम करता हूं तो वो मुंह फेर लेता है, मेरे सलाम का जवाब नहीं देता, ताकि कहीं अली मदद के लिए बुला न ले, अली कुछ सवाल न कर ले, अली कुछ पुकार। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में रुलाए, सिवाय गमे सैयद शुहदा में। ये आज़ादारों, आले मोहम्मद पर मुसीबत का सिलसिला पैगंबर के बाद से शुरू हो गया। मदीना इब्तिदा है, करबला इंतहा है। मदीना इब्तिदा है, करबला इंतहा है। आज़ादारों, कल मैंने जो मसाइब रोके थे वहीं से मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, मगर पत्थर का जिगर रखने वाला इंसान भी ये मसाइब सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि जनाब सकीना रो रो के फरियाद कर रही थे कि हम अपने बाबा की लाशे पे पानी छिड़केंगे, हम पत्ते ला के आएंगे, मैयत को छुपाएंगे, मगर जालिम ये काफिले को लेके चले गए। 11 मुहर्रम को यह काफिला करबला से चला गया। 12 मुहर्रम सुबह की यह रवायत है। 11 मुहर्रम को जब यह काफिला करबला से चला गया तो 12 मुहर्रम की सुबह की यह रवायत है कि बनी असद में से एक शख्स आया अपने खेत में पानी देने के लिए, काश के लिए अपने खेत में टहल रहा था कि इतने में तेज हवा चल रही थी। करबला की तरफ से जब हवा आ रही है तो बार बार उस हवा में खुशबू आ रही थी, बार बार उस हवा में खुशबू आ रही थी। तो यह रावी बयान करता कि मैं करबला के सिंध चला, और जब करबला के मख्तल में पहुंचा तो मेरे तअज्जुब का आलम यह था कि जा बजा लाशें पड़े हुए थे, मगर उन लाशों पे सर न थे। जा बजा लाशें पड़े हुए थे मगर उन लाशों पे सर न थे। मैं आगे बढ़ता चला गया, मगर उन लाशों से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। मैं आगे बढ़ता चला गया, मैंने देखा कि नशीम में एक लाशा है जिस पे आसमान से नूर की बारिश हो रही है।
اور اس کے اوپر بھی سر نہیں ہے، نشے میں ایک لاشا ہے جس پہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا اے لاشے بے سر تجھ پہ میرا سلام ہو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا اے موجز نما تم پہ میرا سلام ہو، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے موجز نما یہ بتا دے کہ یہ ماجرا کیا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ قبلے کی طرف سے گرجتا ہوا شیر آ رہا تھا، قبلے کی طرف سے گرجتا ہوا شیر آ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میں کربلا کی جھاڑیوں میں چھپ گیا اور یہ میں سوچنے لگا کہ دیکھا یہ شیر کرتا کیا ہے۔ بس میں نے دیکھا کہ وہ شیر آیا، اس لاش بے سر کا اس نے 7 مرتبہ طواف کیا، اس لاش بے سر کا اس نے 7 مرتبہ طواف کیا اور اپنی پیشانی کو تلوے میں ملنے لگا اور زمین پہ پٹک پٹک کے اپنے سر کو پھوڑ لیا اور وہیں پر وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد میں باہر آیا، میں نے سلام کیا، اے موجز نما تم پہ میرا سلام ہو، ہم تم سے ہدایت چاہ رہے ہیں، بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو۔ ایک مرتبہ میت سے آواز آئی، عبداللہ تو نے نہیں پہچانا میں حسین ہوں۔ حسین؟ وہ کہتا کون حسین؟ کہا جو تم سمجھ رہے میں وہی حسین ہوں، محمد کا نواسا حسین، علی کا بیٹا حسین، مدینے کا شہزادہ حسین۔ عبداللہ کہتا آپ حسین ہیں آقا؟ کہاں؟ کہا تو کس کی مجال جس نے آپ کو شہید کر دیا؟ ارے عباس کیا ہوئے، عباس کیا ہوئے، کس کی مجال جو آپ کو شہید کرے؟ آواز آئی وہ فرات کے کنارے میرا بھائی بازو کٹائے سو رہا ہے، یہ علی اکبر اور محمد سب شہید ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا مولا بھائی اتنا بتائیے نا کہ یہ شیر کون تھا، یہ شیر کون تھا، یہ شیر کون تھا؟ لاش بے سر سے آواز آئی، عبداللہ تو نے بڑا سوال کر دیا۔ کہا نہیں مولا بتائیے نا کہ یہ شیر کون تھا۔ ایک مرتبہ اللہ سے آواز آئی، عبداللہ جب میں مدینے میں چھوٹا تھا تو میں نے ایک شیر کے بچے کو پالا تھا، جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو مدینے کے لوگ اس سے ڈرنے لگے، تو میرے نانا سے لوگوں نے کہا، تو میرے نانا نے کہا اس شیر کو آزاد کر دو، تو میں نے اس شیر کو مدینے کے باہر لے جا کے چھوڑ دیا اور اس سے کہا اے حارث اب تو یہاں سے کربلا چلا جا اور کربلا کے جنگلوں میں رہنا، وہی ہمارا انتظار کرنا، اور جس دن میری بہن زینب بلائے چلے آنا، جس دن میری بہن زینب بلائے چلے آنا، اس لیے کہ وہ دن ہم اہل بیت پہ بڑی مصیبت کا دن ہوگا، حق ادا کر دینا۔ بیک مت عبداللہ کہتا مولا پھر یہ بتائیے کہ یہ شیر مر کیوں گیا؟ عزادارو اب آپ جانے، آپ کے آنسو جانے۔ کہا یہ شیر مر کیوں گیا؟ حسین کے جنازے نے 7 مرتبہ زمین کو چھوڑ دیا۔ کہا واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا۔ عبداللہ کہتا نہیں مولا بتائیے نا کہ شیر مر کیوں گیا؟ کہا عبداللہ جانو گے کیوں مر گیا؟ کہاں؟ آج میری بہن زینب کا یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے، یہ شیر مر کیوں گیا بتاؤں؟ کہ ہاں مولا بتائیے۔ کہا سنو 10 محرم کو صبح سے جنگ ہوئی، ظہر کے وقت اصحاب و انصار مارے گئے، عصر کے وقت ہم بھی شہید ہو گئے، جب ہمیں قتل کر دیا گیا تو ہماری ماں کے کنیز فضہ در خیمہ پہ کھڑی سن رہی تھی اور فوج یزید کہہ رہی تھی کہ گھوڑوں کی نال بندیاں کی جائیں، لہذا فضہ دوڑی ہوئی گئی، میری بہن زینب سے کہا ارے زینب غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حسین کا لاشا پامال ہونے والا، اہل بیت کا لاشا پامال ہونے والا ہے۔ اب جب میری بہن زینب در خیمہ پہ آئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حر کے لشکر والے حر کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کوفے والے حبیب کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، سارے اصحاب و انصار کی میتیں اٹھ گئیں، صرف بنی ہاشم کا جنازہ پڑا رہا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ میری بہن نے مدینے کا رکیا، نانا صحابہ کے مددگار آ گئے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد فضہ سے کہا اما فضہ ہم پر احسان کریے، میرے بھیا نے یہاں پہ ایک شیر چھوڑا ہے، جا کے حارث سے کہیے زینب نے بلایا ہے مگر آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اے عبداللہ زینب کے کہنے پر فضہ گئی اور فضہ نے جب حارث کو پکارا تو جب حارث دوڑا ہوا حدود کربلا میں داخل ہوا تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ہمارا لاشا پامال ہو گیا۔ عبداللہ کہتا مولا یہ شیر مر کیوں گیا یہ بتائیے؟
मर क्यों गया? कहा ना पूछो कयामत है। कहा नहीं मौला बताइए हमें पता चले ना कि यार शेर मर क्यों गया? कहा जब शेर ने देखा कि हमारा लाशा पामाल हो गया ना तो वो जमीन पे तड़पने लगा और कहा हुसैन हम आपके काम ना आ सके। ये मौला जिस दिन के लिए आपने हमें पाला था ना हम आपके काम ना आ सके, जिस दिन के लिए आपने पाला था हम काम ना आ सके, अब हम जा रहे हैं फुरात में डूब के मर जाएंगे, मौला हमारी जिंदगी से फायदा क्या है? तो उस वक्त मैंने हारिस से कहा ए हारिस अब तुम्हारे जिम्मे एक दूसरा काम है। शेर ने कहा मौला जल्दी बताइए हम कुछ तो आपके काम आ जाए, कुछ तो आपके काम आ जाए। तो अब्दुल्ला कहता मौला फिर क्या हुआ? कहा हमने कहा कि हमारा बेटा सज्जाद कैदी बन गया है, हमारे बेटा सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं, ज़ैनब को असीर किया गया है, हमारे अहल अयाल को कूफे ले जाया गया है। ये हारिस तुम इस काफिले के पीछे पीछे जाओ रहो, ये हारिस तुम इस काफिले के पीछे पीछे रहना और रात में हमारे पास नशे में आना, हमें बताना किस किस ने शकीला को तमाचे मारे, हमें बताना कि रास्तों में क्या हो रहा है, किस किस ने सैयद सज्जाद को ताजियाने मारे, किस किस ने ज़ैनब को दुर्रे मारे। आजादारों मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा मसाई में पढ़ पाऊंगा, मैं मर जाऊं मगर ये जुमला कह के रहूंगा। आजादारों सरो सीना पीट लेंगे जो जुमला है, हाय अहले बैत की मुसीबत। अब्दुल्ला कहता मौला ये बताइए ना कि ये शेर मर क्यों गया? का हारिस शेर मर क्यों गया बताऊं अब्दुल्ला? का हाँ मौला बताइए। का आज हमारी बहन का काफिला कूफे में दाखिल हो गया, आज हमारे सज्जाद का काफिला कूफे में दाखिल हो गया। वही शेर आके बता रहा था ए आका हुसैन आपकी ज़ैनब का काफिला कोफे में दाखिल हो गया, सज्जाद का काफिला कोफे में दाखिल हो गया। हम देख के आए हैं छोटे छोटे बच्चे आपके बच्चों को पत्थर मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके बच्चों को पत्थर मार रहे हैं, बाला खानों से औरतें आपकी बीवियों के सरों पे पत्थर फेंक रही हैं, कूफे वाले गरम गरम पानी फेंक रहे। ए मौला आप जाने आपकी उम्मत जाने, अब इससे ज्यादा हम मसाइब नहीं देख सकते। ये कह के अब्दुल्ला शेर मर गया, जानवर हमारी मुसीबत नहीं देख पा रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो हमें सता सयाल मातम हुसैन 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 लूटी हुसैन की दुनिया सुलगते सहरा में, 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 असीर हो गया कुनबा सुलगते सहरा में, लूटी की दुनिया सुलगते सहरा में, लूटी हुसैन की दुनिया सुलगते सहरा में, ज़ईफ़ बाप के कादों पर देख लो अय्यूब, जवान
لاشا سلگتے صحرا میں لٹی دنیا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں یہ کہہ کے قبر سے بانو لپٹ گئی اصغر تجھے کہاں نہیں ڈھونڈا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں یہ کہہ کے روئے کبوتر نبی کی تربت پر شہید ہو گئے مولا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں زہی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں اسیر ہو گیا کنبہ سلگتے صحرا میں لٹی حسین کی دنیا سلگتے صحرا میں یا حسین السلام علیکم.